بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج کے میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو طوفان نوح اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ سناؤں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ایک بڑھیا روزانہ آپ کے پاس ایک گٹھری اٹھائے ہوئے آتی اور آ کر کہتی، اے اللہ کے نبی، کشتی کب تک تیار ہوگی اور کب تک ہم روانہ ہو جائیں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، کشتی تیار ہونے میں ابھی کافی وقت باقی ہے۔ وہ بوڑھی عورت مسلسل ہر روز تک آتی رہی اور حضرت نوح علیہ السلام سے یہی سوال کرتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک ہی جواب ہوتا کہ ابھی کشتی تیار ہونے میں وقت باقی ہے۔ وہ بوڑھی عورت سارے دن وہاں بیٹھی رہتی اور رات ہونے پر گھر چلے جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بڑھیا کو کہا، اے بوڑھی اماں، آپ گھر ہی رہا کریں، جب کشتی تیار ہو جائے گی آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ پھر وہ دن آ گیا کہ جب طوفان نے سرزمین کو گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو لے کر چل نکلے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو بھلا دیا گیا اور آپ اس بڑھیا عورت کو کشتی میں سوار نہ کر پائے۔ کشتی چل پڑی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغی کے سر اور پچھلا حصہ اس کی دم جیسا تھا۔ کشتی کے اوپر تارکول کا لیپ کیا گیا تھا۔ کشتی میں 3 دروازے رکھے گئے۔ کشتی کی کل 3 منزلیں بنائی گئی۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کے تندور سے پانی ابل آیا تو وہ سمجھ گئے کہ اب عذاب شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آیا اور تندور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر و مادہ، اور جس پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو۔ اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ جب طوفان شروع ہوا تو زمین پانی ابلنے لگی اور آسمان پانی برسانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں، پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا، نر و مادہ، سوار کر لیا اور خود آپ اور آپ کے 3 فرزند اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ عورت اور 72 مومنین مرد و عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی جو کافر تھی اور آپ کا ایک لڑکا تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہ ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ کشتی کی سب سے نچلی منزل پر درندے، پرندے اور حشرات الارض کو رکھا گیا۔ درمیانی منزل پر چوپائے اور دیگر جانور رکھے گئے، جبکہ سب سے اوپر والی منزل پر انسان تھے۔ عذاب کے دنوں میں مسلسل 40 دن بارش ہوتی رہی اور زمین بھی پانی اگلتی رہی، یہاں تک کہ پانی میں اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ 50 دن تک اس کشتی میں سوار رہے اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے چکر کاٹتی رہی اور اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف کر دیا گیا۔ جہاں کشتی رکی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو حکم دیا کہ جاؤ زمین کی خبر لے کر آؤ۔ کوہ وہاں سے اڑا اور راستے میں اس کو مرے ہوئے جانور ملے تو کوہ ان کا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا، اس وجہ سے اس کو کافی دیر ہو گئی۔ پھر ایک کبوتر کو بھیجا گیا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا۔ اس کے پاؤں کیچڑ سے گندے ہوئے تھے۔ کبوتر کے پاؤں کو دیکھتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ زمین خشک ہو گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اتر آئے، ایک بستی تیار کی
جس کا آسانین رکھا گیا، یعنی کہ 40 آدمیوں کی بس سے۔ یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سفر کے اختتام پر حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ کچھ علاقے دیکھوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا گزر ایک چھوٹے سی جھونپڑی سے ہوا، جس جھونپڑی میں چراغ جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس جھونپڑی میں چراغ کو جلتا ہوا دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہوئے کہ اتنا طوفان آنے کے بعد بھی یہ جھونپڑی سلامت اور اس میں ایک چراغ جل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کا نعرہ بلند کیا تو وہ بڑھیا گھر کے باہر آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا کشتی تیار ہو گئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو پہچان لیا اور بہت حیران ہو کر پوچھا، اے بوڑھی اماں، تجھے طوفان کے بارے میں علم نہیں ہوا؟ عورت نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، بس اتنا پتہ ہے کہ بادل گرج رہے ہیں اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام عورت کی بات سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ تعالیٰ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے پیارے بندے، تم نے اس عورت سے وعدہ کیا تھا کہ جب کشتی تیار ہو جائے گی تو میں آپ کو لے جاؤں گا۔ اے نوح، میں نے اس عورت کی جھونپڑی کو اس لیے تباہ نہیں کیا تھا کہ میرے بندے نے اس عورت کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اس عورت کو لے چلوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھ کر خوب روئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر پائی۔ حضرت نوح علیہ السلام جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ آپ علیہ السلام جب سوتے تو اس جھونپڑی میں آپ علیہ السلام کا جسم پورا نہیں آتا، آدھا جسم جھونپڑی سے باہر نظر آتا تھا۔ جب ملک الموت آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئی تو ملک الموت نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے کس طرح اس جھونپڑی میں عمر گزار دی ہے؟ اگر آپ چاہتے تو آپ اس سے کئی گنا بڑی جھونپڑی بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، میں نے تو تمہارے انتظار میں ساری عمر گزار دی ہے۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسانوں کی عمریں بہت زیادہ چھوٹی ہو جائیں گی، ان کی عمریں 100 سال سے زیادہ نہیں ہوں گی، وہ اس چھوٹی عمروں میں بھی بہت بڑے بڑے محل تیار کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، اگر مجھ کو اس دور میں پیدا کیا جاتا تو میں اتنی عمر تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں سجدے میں گزار دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو گائز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز، ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔